نیپا چورنگی کے قریب نالے میں گرنے سے بچے کی ہلاکت، عوامی دباؤ۔ 3 دن گزرنے کے بعد وزیر اعلیٰ کو بھی خیال آ ہی گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا تمام متعلقہ افسران کو معطل کرنے کا حکم، کہا کہ ایک دوسرے پر ذمہ داری عائد کرنا افسوسناک ہے۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر KMC سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز عمران راجپوت معطل، گلشن اقبال ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اسسٹنٹ انجینئر راشد فیاض، اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال عامر علی، گلشن اقبال مختار کار سلمان فارسی اور واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ایگزیکٹو انجینئر وقار احمد معطل۔ ابراہیم کی والدہ کی چیخیں، میرے پاس الفاظ نہیں، میں نے بغیر کسی بلیم گیم کے ابراہیم کے اہل خانہ سے معافی مانگی، ظاہر ندامت کر رہا ہوں، بطور میئر کامیاب نہ ہو سکا۔ ابراہیم کے اہل خانہ سے انتظامیہ اور حکومت کی طرف سے معافی کے طلبگار ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا نیپا چورنگی سانحے میں اپنے ادارے کی نااہلی کا اعتراف۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ بنیادی طور پر واقعے کا رسپانس جس طرح سے ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا۔ اس طرح کی صورتحال بنی کہ جو ریسکیو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ غفلت برتنے پر SSP اور DC ایسٹ سمیت 7 افسران معطل کیے گئے۔ کل سے اگلے ہفتے تک سب کو معلوم ہو جائے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی بانی PTI سے ملاقات نہیں ہوگی۔ مزید گند کرنا ہے تو KP میں گورنر راج کے لیے تیار ہو جائیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اشتعال پھیلانے والی پارٹی اس دوراہے پر لے آئی ہے کہ واپسی اب مشکل ہے، اب کیسز اور چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ 9 مئی کے دہشت گرد جو KP میں چھپے ہیں ان سمیت سب اپنی خیر منائیں۔ بند کمروں کے فیصلے اب مزید قبول نہیں، افسران کے معاملات میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی مگر رزلٹ دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں ہر حال میں امن بحال کریں گے۔ پولیس کے لیے بلٹ پروف جیکٹس، جدید اسلحہ اور اینٹی ڈرون سسٹم فراہم کیا جا رہا ہے۔ سول عسکری قیادت کے درمیان اختلافات کی بے سروپا اور بے بنیاد خبروں پر اظہار افسوس۔ وزیراعظم شہباز شریف کی کابینہ کے سینئر اراکین سے اہم قومی امور پر مشاورت۔ پارلیمنٹ میں ہونے والی حالیہ قانون سازی کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ داخلی سلامتی سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کی گئی قانون سازی کے بارے میں وزیراعظم کو آگاہ کیا گیا۔ دنیا میں سلگتے تنازعات، عالمی امن کے لیے خطرہ۔ مئی میں پاک بھارت جنگ بھی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ دیرینہ مسئلہ کشمیر کے حل نہ ہونے سے خطے کے امن کو خطرہ لاحق ہے۔ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے حامی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا عالمی معاشی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے۔ جنوبی ایشیا کو غربت، ناخواندگی، ناگہانی آفات سمیت دیگر چیلنجز درپیش ہیں۔ درجہ حرارت میں اضافے اور سیلاب کی معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سید نوید قمر کی زیر سربراہی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس۔ IMF کی کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ پر بریفنگ۔ سید نوید قمر نے کہا کہ IMF کرپشن رپورٹ پارلیمنٹ اور حکومت کے خلاف ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ اس رپورٹ کو کسی کے خلاف نہ سمجھا جائے۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے 15 سفارشات تیار کی گئی ہیں۔ یہ رپورٹ ہم نے خود شروع کروائی تھی۔ اس طرح کی رپورٹ دنیا کے کئی ملکوں کے بارے میں جاری ہوئی۔ قومی ایئر لائن کی بولی 23 دسمبر کو ہوگی۔ نجکاری کے لیے بولی ملک بھر میں ٹی وی پر براہ راست نشر کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی نجکاری میں حصہ لینے والی کاروباری شخصیات، کمپنیوں کے نمائندگان سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ PIA کا کھویا ہوا تشخص بحال کرنے کا عمل جاری ہے۔ PIA کی دنیا بھر میں پروازوں کی بحالی سے اوورسیز کے لیے سہولت ہوگی۔ گورنر پنجاب کے دستخطوں سے بسنت منانے کا آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ بسنت کے لیے شرائط جاری۔ 25 سال بعد دوبارہ پتنگ بازی کی مشروط اجازت دی گئی۔ نئے آرڈیننس میں 18 سال سے کم عمر بچوں کو پتنگیں یا ڈور فروخت نہیں کی جائیں گی۔ پتنگ کو QR کوڈ جاری کیا جائے گا جس سے بیچنے والے کی شناخت ہو سکے گی۔ پتنگ رجسٹرڈ دکانداروں سے ہی خریدی جائے گی۔ صرف دھاگے سے بنی ڈور سے پتنگ بازی ہوگی۔ خلاف ورزی کرنے پر والد یا سرپرست اعلیٰ کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ TI خان میں دہشت گردوں کا بزدلانہ وار۔ پنیالہ میں پولیس موبائل کے قریب دھماکے کے نتیجے میں 3 اہلکار شہید، لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شہداء میں ASI گل عالم، کانسٹیبل رفیق اور ڈرائیور سخی جان شامل۔ دھماکے میں کانسٹیبل آزاد شاہ محفوظ رہے۔
صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کی بم دھماکے کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے افریج کی مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی کہتے ہیں دشمن عناصر ایسے حملوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے، ملوث دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کو NFC میں شیئرز نہیں مل رہے، یہ وعدے پورے نہیں ہوئے، وفاقی حکومت صوبے کی رائلٹیز نہیں دے رہی۔ PTI رہنما اسد قیصر کہتے ہیں ہمارے صوبے کو عالمی سیاست میں استعمال کیا گیا جس سے صوبہ متاثر ہوا، صنعتیں صوبہ چھوڑ کر چلی گئیں۔ پیٹھیر اور عماؤں کے خلاف سنجانی جلسہ کیس، اسلام آباد انسدادی دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب اور زرتاج گل کو اشتہاری قرار دے دیا۔ جائیدادیں ضبط کرنے کا بھی حکم، زین قریشی، علی بخاری، شیر افضل مروت، شعیب شاہین کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور، کیس کی مزید سماعت 20 دسمبر تک ملتوی۔ کراچی کے عزیز بروئی گوٹھ میں مدرسے کے استاد کا 6 سالہ طالب علم پر انسانیت سوز تشدد، سر کی ہڈی فریکچر کر دی، پولیس نے ملزم گرفتار کر لیا، ملزم کے خلاف ضابطے کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز۔